اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہ فرخ شہزاد صاحب جو ہیں، جو اپنی بےزتی کروانے کے بہت شوقین ہیں، تو اور کاپی پیسٹ کے اس میں تو مشہور ہیں نا، تو ان کے متعلق ان کو کچھ دن پہلے بھی ریفیوٹ کیا ہے کہ یہ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو ان کی پیش کرتے ہیں کہ کیسے یہ اپنا عقیدہ پیش کرنے سے فرار۔ اب بات ہو رہی تھی ان کی ایک اور مربی صاحب سے، تو رفع کے معنی پر بات چل رہی تھی۔ تو جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ رفع کا معنی بلند کرنا ہوتا ہے، تو یا اٹھا لینا، وہ ایک ہی بات ہے۔ یہ دیکھیں، اٹھا لینا، تو یہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اٹھانے معنی نہیں ہے، آپ کا معنی غلط ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ تو ہمارا عقیدہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو سورۃ النساء کی آیات ہیں، ان کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ تھے۔ تو اس وقت کا اللہ تعالیٰ واقعہ نقل کر رہا ہے کہ جب یہود قتل نہیں کر سکے، سولی نہ دے سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اٹھا لیا وہاں سے۔ تو آئیے گفتگو کی طرف چلتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ فاروق صاحب بیچ میں آئے تو کیا بات چیت ہوئی اور یہ اپنا عقیدہ پیش کرنے سے کیسے فرار ہوئے۔ جی ناظرین، یہ 25 جولائی ہے۔ تو یہ دیکھیں، فضل صاحب سے بات چل رہی تھی۔ یہ وہ کاپی پیسٹ کیسے کرتے ہیں، میں پیچھے دکھا چکا ہوں ایک ویڈیو میں، جس میں یہ کس طرح سے میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک ناصر بٹ صاحب معاند وغیرہ مربی سے دوسرے مرزائیوں سے مکالمہ، یہ دیکھیں یہ کیسے کاپی پیسٹ کر رہے تھے۔ تو یہ فاروق شہزاد صاحب آئے ہیں بیچ میں، انہوں نے یہ پوسٹ لگائی ہے میری پوسٹ کو ٹیگ کر کے۔ تو یہ میں نے ان کو رفع کا معنی دکھایا تھا کہ کیا رفع کا معنی جسمانی نہیں ہو سکتے۔ تفسیر کبیر یہ مرزا محمود صاحب کی جلد سوم تو حل لغات کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ رفع کا معنی جب اجسام کے لیے استعمال ہو تو کبھی اس کے معنی ان کو ان کی اصل جگہ سے بلند کرنے کے ہوتے ہیں، اور کبھی درجہ اور رتبہ میں فضیلت دینے کے۔ یہ صفحہ 361 ہے۔ آگے مثالیں ہیں، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ اب دیکھیے، آسمان جو ہے ایک جسم ہے، ٹھیک ہے، آسمان کو دیکھو کیسے اس کو بلند کیا گیا، اور انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ تو اور ایک اور ہے حضرت یوسف سے مشابہت، یہ ہے إِلَى إِعْلَاءِ مَكَانِهِ وَإِلَى مَا خُصَّ بِهِ مِنَ الْفَضِيلَةِ، کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو ان کے لیے بھی رفع کا آتا ہے کہ انہوں نے اپنے پاس عرش پر بٹھایا، تو اس کے لیے بھی ہے کہ بلند کر کے بٹھایا، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ بہرحال اب انہوں نے جواب میں کیا پوسٹ لگائی، میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ فاروق شہزاد صاحب ہیں تھائی لینڈ سے۔ تو کہتے ہیں جی مولوی صاحب کاش کہ اب بات سیدھی لکھنے کے عادی ہوتے تو جی مسلم محمود یعنی محمود صاحب کے اجسام سے بے جان جسم مراد لے رہے ہیں، کیونکہ فوراً بات جو آیت پیش کی گئی ہے اس میں آسمان کے رفع کا ذکر ہے جو ایک بے جان چیز ہے۔ یہ دیکھیں، حالت دیکھیں، فوراً بات یہ پیش کی گئی ہے۔ تو جو یوسف علیہ السلام کے والدین کی جو ہے پیش کی گئی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو میں نے اس کا جواب آگے بھی دیا۔ تو یہ دیکھیں، ان کی باقی پوسٹ بھی دیکھ لیں۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اب یہ بھی ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ تو یہ دیکھیں، ان کے بارے میں بھی روایات میں موجود ہے کہ وہ ان کو بھی بلند ہی کیا گیا تھا، زندہ ہی۔ اور یہ دیکھیں، ایک اور بھی آیات ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے پھر ایک آڈیو کو بھی ٹیگ کیا، میں آپ کو وہ بھی سنا دوں۔ کون کہتا بھی میں یاتی سے گل نہیں کرنی، انہوں سامنے سے آؤ پہلے انہوں پوچھتے ہیں، وہ کوئی کہنا ہے تو تا کہنا بھی سمجھ آنا مشکل ہے، تو سمجھ تاری گل سے جنہیں سمجھنا ہوں سمجھ آ بھی جاتی ہے، کوئی ایڈا اوکھا کام نہیں ہے۔ تو یہی وجہ تھی سیدھے گل کر بھی نہیں رہے۔ میں تو دلیل دیتی ہے بل رفع اللہ علیہ، اور تو اگے گل چل رہی ہے، تھی پھر ہوئی تمہیں یاد ہی نہیں چاہتا گل کی ہوئی۔ میں دلیل دیتی ہے یہ آیت بل رفع اللہ علیہ والی، تو وہ بعد تھی ایک ناسکے سی وہ تو بھول گئے ہو ناسکے، تھی وہ کنز المال دی حدیث لے آندی اذا تواضع العبد والی، ٹھیک ہے، وہ حدیث تھی لے آندی، وہ تو ہوں گل چل رہی ہے۔ تو وہ میں ہوں پوچھا بھی بھائی اجر جڑا ہے دنیا چاہتا ہے یا آخرت چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ گل چل رہی ہے۔ تو اسی جدو فضل صاحب کہہ رہے ہیں جی دونوں چاہتا ہے، دنیا بھی جو ہوتا ہے آخرت بھی ہوتا ہے، جدو دونوں سے پکی گل چل رہی ہے بھائی اجر آخرت دی، تو ایسے تو پتہ چل رہا ہے
بھائی اے جڑا رفع ہے کیڑی طرح دا ہے؟ تو اے جڑا رفع ہے نتیجے والا وے، نتیجے سے مل رہا ہے توازو دے نتیجے چ، پہلے توازو کیتی بندے نے ادا انہوں اجر ملنا ہے، وہ ہے غیر رفع۔ ایسے تو ظاہر ہے بھائی اے کوئی اور رفع نہیں ہے بھائی جسے کسی نے بچایا جا رہا ہے، کسی کی جان بچائی جا رہی ہے، کوئی قتل ہو رہا ہے، سولی ہو رہا ہے۔ تو جڑی آیت میں پیش کی تھی وہ واضح طور پہ پہلے انسان کا ذکر ہے کہ انہوں قتل کرنا چاہ رہے سی تے نہ قتل کر سکے نہ سولی دے سکے، ٹھیک ہے۔ تے تہاڈی جڑی حدیث ہے وہ آپ ہی تانوں دھوکے باز ثابت کر رہی ہے جڑی تسی پیش کیتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اردو یاد کرنی سی۔ تو جو آپ لوگوں کی حدیث ہے وہی بتا رہی ہے کہ آپ لوگ دھوکے سے کام لے رہے ہیں۔ جو آیت ہے اس کا سیاق و سباق بالکل الگ ہے، وہ دنیا کے بارے میں ہو رہی ہے، ایک زندہ انسان جس کو قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہے، اور جب روایت لگا رہے ہیں وہ ایک اور اصولی ہے اور اس میں کوئی واقعہ وغیرہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے جو روایت پیش کی ہے وہ خود ہی آپ لوگوں کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے۔ تو ہاں، تو اب باقی آپ کا یہ سوال رہ گیا کہ وہ اذا تواضع العبد والی حدیث میں زندہ کے بارے میں ہے یا وفات شدہ؟ اصل میں اگلی آڈیو کرتا ہوں، لمبی ہو رہی ہے۔ جی فضل صاحب آپ نے جواب دے دیا تھا تو بارہ میں چلا گیا، ابھی میں نے اوپر بھی آڈیو کی ہے اسی سے متعلق، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب دونوں جگہ اجر ملنا ہوتا ہے تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اجر کی جو ہے نا وہ حدیث ہے اور یہ توازو کے مقابلے میں۔ جی ناظرین، یہ میں نے آڈیوز پچھلی ویڈیو میں بھی چلائی تھی، تو یہ دیکھیں اپنی رکھتے ہیں۔ فضل صاحب بار بار کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، تو فضل یہ فاروق صاحب کی سنتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ جی بٹ صاحب تواڈے مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب کہتے ہیں کہ قادیانیاں نال احمدیاں نال حیات عیسیٰ تے گل نہیں کرنی، فاتح مسیح حیات مسیح تے گل نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اگر میں ثابت کر داں تے تسی نام لے کے آڈیو دے وچ لعنت پاؤ گے، تسی کہندے نا سامنے کرو، میں سامنے ہونی کر دینا۔ تے دوجی گل جناب یہ ہے بٹ صاحب تانوں بڑیاں ہی پیاں نے کرنا مڈ تواڈے نک چوں کناں چوں ہر جگہ تو ہر سوراخ چوں دھوں نکلیا بڑی واری، تے تسی اپنی وہی مولوی والی بین جڑی ہے وجاندے رہندے ہو۔ بھائی جان تانوں جو انہوں نے سوال پوچھا حدیث لائی ہے اودا جواب دو، بجائے کہ باندرا ہر ایک ڈالی تو دوجی ڈالی تے دوجی ڈالی تو تیجی تو چوتھی چھلانگا مارو ہے۔ تو جڑا تانوں جواب انہوں نے سوال کیتا ہے نا حدیث لا کے، تسی اودا جواب دو، تسی ٹیں ٹوں ٹوں سجے کھبے نہ جاؤ۔ جی ناظرین یہ دیکھیں، اگر ہمیں کسی نے منع کیا ہے تو انہوں نے جس پس منظر میں کیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بھئی تم نے مناظرہ نہ کرو، تمہیں بڑوں نے منع کیا ہے؟ بھئی آپ لوگ کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ کو تو کرنا چاہیے نا، آپ کے حساب سے تو بڑا اچھا موضوع ہے۔ تو یہ آگے سنتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فضل بھائی ٹو دی پوائنٹ گل کریا کرو۔ دوسری ان کی بدتمیزی بھی چیک کر لیں جی، جواب اوپر دیا ہے اسی کو ٹیگ کر کے کہہ رہے ہیں جی آپ جواب نہیں دے رہے۔ تو انہاں نوں نੱਥ پاਉਣ ਦਾ ایک طریقہ وے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوائی عقیدے دے مالک نے نا، جڑا انہاں دا ہوائی عقیدہ اتھوں، اور دعوی انہاں دا مسلمان ہون دا، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہون دا۔ انہاں نوں پوچھا کرو ٹو دی پوائنٹ کہ تہاڈا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا دیا ہے کہ نہیں؟ اگر کہندے نہیں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر کہندے نے ہے وے ٹھیک ہے، تو بھائی جان انہوں نے ٹو دی پوائنٹ پوچھا کرو، ان کو آیت پیش کرو قرآن چ اللہ تعالیٰ نے کتنے لکھا۔ ہاں تو یہ کس نے بونگی ماری ہے جی؟ مکمل عبارت لکھتے تو پتہ چلتا جی مسلم موت میں جسام سے مراد بے جان اسلام لے رہی ہیں۔ بھائی جب جسم بولتے ہیں تو بے جان کا ہی جسم ہوتا ہے، جو جاندار ہے ان کا جسم نہیں ہوتا۔ جو السمائی کا پھر رفیت وہ تو آگے ہے نا، تو کیا جو جن جاندار جسم ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ کوئی اور ہوتا ہے؟ تو پھر وہ بتا دو ان کے لیے کون سا لفظ ہوتا ہے۔ نہیں باندروں کی طرح چھلانگ مار کے تو آپ بیچ میں ہے نا، تو بات آپ بھی موضوع پہ نہیں کر رہے۔ جو موضوع ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہے، وہ لے کے آ رہا ہے تواضع کا رفع۔ تواضع کے رفع کی کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ سے کس نے کیا تواضع کے رفع کی بات کرنی ہے، یا یہ کوئی اختلافی موضوع ہے؟ پہلے آپ یہ تو پتہ کریں اختلاف کیا ہے۔ بٹ صاحب تواڈے اپنے بزرگ ٹھیک ہے جنہوں نے تسی انبیاء دا وارث مانتے ہو، بزرگان مسلمان چ جنہاں دا شمار سی، ٹھیک ہے، وہ کہندے نے رفع دا مطلب جڑا وے وہ ہور لین دے نے، وہ کہندے نے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دا رفع جسمانی نہیں ہویا، ٹھیک ہے۔ وہ کہندے نے وفات پا چکے ہیں۔ کیا انہوں نے قرآن دی سمجھ نہیں سی؟ کیا وہ مسلمان نہیں سن؟ کیا انہوں نے حدیث دی سمجھ نہیں سی
ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਵਿਖਾਈ ਦਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੇ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? نہیں حجت ہے تو ایک آڈیو ریکارڈ جناب فلانا فلانا بزرگ، ٹھیک ہے، یہ جناب یہ ان کو قرآن کی سمجھ نہیں تھی، ان کو حدیث کی سمجھ نہیں تھی، یہ مسلمان نہیں تھے۔ ہاں بٹ صاحب جی تھی آڈیو ریکارڈ کی ہے، تھی آواز تو پہچانو گے یہ بونگی کنے ماری جی تاری آواز ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں دوجی گل یہ کہ بھجن تمہیں بونگی تارے سے قرآن بھی بونگی ہے نعوذ باللہ، تارے سے حدیث مبارکہ بھی بونگی ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ، تارے سے بزرگان مت مسلمہ مجددین جڑے گزرے نے اصل بزرگان مت مسلمہ وہ بھی بونگی ہے استغفر اللہ۔ ذرا آؤ ہاں ذرا قرآن وال بھائی جان ذرا آیتیں پیش کرو، ٹھیک ہے، رفع رفع کرن دے اور تواڈے گھروں ہی میں تمہیں چھتر پوا دینے ہیں۔ ہاں اس واسطے جڑا ہے نا مین بنیادی عقیدے جی آؤ، ہاں جڑا تواڈے ساڈے درمیان بنیادی اختلاف ہے اتنے گل کرو، آیت پیش کرو، اتنے ثابت کرو حضرت عیسیٰ دا۔ بٹ صاحب تمہیں جڑے لتر پے نے نا کنا مڈ تمہیں فاقا ہو گیا سی، واہ واہ ہیوی ڈوز تمہیں ملی سی، میرے کو ویڈیو پہ ہوئی نے۔ ہاں میرے پتا بھی تھی کنے جوگے ہے ہو، ٹھیک ہے، تسی آیت پیش کرو، ادھر تو چوں چاہ نہ کرو، تاری مہربانی ہے۔ اگر تسی تہاڈا عقیدہ ہے وے تو آیت پیش کرنا پے گی، نہیں تو کہہ دو جناب ساڈا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ بٹ صاحب یہ آیت مبارکہ وے کہ زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا، یہ نہ تہاڈا عقیدہ سچا ثابت ہوندا وے؟ اے قرآن دی کیڑی آیت ہے ذرا دسو ہاں ذرا۔ لو جی عقیدہ آپ لوگوں کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہی بغیر جسم کے تھے، اور جو جسم ہی نہیں مانتے انہوں نے یہ کیسے ماننا ہے کہ جسم اٹھایا گیا تھا؟ جسم ہوگا تو اٹھایا جائے گا نا۔ تسی بٹ صاحب وہ قرآن تو آیت پیش کر دو جس نے تہاڈا عقیدہ زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زندہ جسم جناب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ہے، اٹھا لیا گیا۔ ادھر لگاؤ ہاں اتنے پتہ چل جاتا ہونی۔ جی فضول لمبی لمبی باتیں نہ کریں، آپ بتا دیں۔ میں نے رفع کا منع کیا ہے بلند کرنا، اس کو غور سے نا گول کے پی لیں، کیونکہ یہ آپ کے دوسرے بندے بھی بار بار بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بلند کرنا، اب آپ بتا دیں کس نے کہا ہے کہ رفع کا معنی یہ نہیں ہے بلند کرنا، بتا دیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ بٹ صاحب آیت مبارکہ لگائیں، فضول لمبی آڈیو نہیں کرتے، فضول تو آپ کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بین بجانے لگ پڑتے ہیں۔ ٹو دی پوائنٹ آیت مبارکہ لگائیں جو آپ سے طلب کی گئی ہے، زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا۔ لترا دی تے گل ہی نہ کر، اجے ویڈیو سی او کے ایچ ایم دی والے نے جدوں انہیں جوابی لتر پے سی انہیں ویڈیو ہی ڈیلیٹ کرتی ہے۔ میرے بارے جو وہ چینل تے میرا خیال کوئی ایک ادھی ویڈیو پئی ہونی، وہ بھی میں ڈیٹا ڈیلیٹ اپنا کرتا سی، نہیں تو میں تو بھی جواب دے دینا، وہ بھی تیری تے ایک بھی نہیں پئی ہوئی، جا کے چیک کر لے۔ میں تے پوچھتا رہا نہ کروں، دسو عیسیٰ علیہ السلام کا جسم ہے بھی سی کہ نہیں؟ میں نے کہ پتا تسی جسم منتے ہی نہ ہو تو میں آیت لا کے بیٹھا ہوں، جسم ہے سیگا کہ نہیں، زندہ آئے سی کہ نہیں آئے سی، پہلے یہ گلاں ہوں گیا، اگلی گل بعد سے چکیا کہ نہیں۔ جی ناظرین، تو یہ دیکھیں ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ تو آئے ہی نہیں تھے، بغیر جسم کے آئے تھے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، ذیشان صاحب ہیں، ان کا نمبر بھی سامنے ہے۔ تو اب ہمارا پوچھنا تو حق بنتا ہے نا کہ اگر ہم بتا دیں کہ ان کو اٹھایا گیا ہے، آیت بھی پیش کر دی، تو یہ کہ وہ تو جسم تو تھا ہی نہیں، وہ تو بس روح ہی پھر رہی تھی، نعوذ باللہ، تو بس وہی اٹھائی گئی تھی۔ تو یہ تو پوچھیں گے تو واضح ہوگی نا، تو یہ کوئی جواب نہیں دیں گے، اپنے عقیدے سے فرار نہیں بتائیں گے کہ ان کا کیا عقیدہ ہے، کہ وہ جسم کے ساتھ آئے تھے یا بغیر جسم کے، اور وقت ضائع کریں گے۔ تو اس لیے اب میں چاہتا دکھاتا ہوں مزید۔ بٹ صاحب وہ قرآن سے آیت لگا دے جس سے آپ کا یہ عقیدہ سچا ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ جسم کے ساتھ آسمان کو اٹھا لیا، یا تو کہہ دیں کہ آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے یہ، اگر ہے تو سچا ثابت کرنا پڑے۔ یہ دیکھیں مزید بات یہ مسلسل ایک ہی بین بجاتے رہیں گے، پھر ان سے میں نے دوبارہ پوچھا ہے، جب آیت مبارکہ کا نمبر آئے گا میں وہ بھی لگا دوں گا۔ پہلے بنیادی بات ہوتی ہے، کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ زندہ جسم سمیت آئے تھے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ جب یہودی ان کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، سولی دینا چاہ رہے تھے، اس وقت ان کا زندہ جسم تھا کہ نہیں؟ پہلے یہ یہاں سے بات چلے گی نا، یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ پہلے آپ مانتے ہی نہ ہو تو ہمیں کیا ضرورت ہے بتانے کی کہ جسم سمیت اٹھایا کہ نہیں؟ آپ ان کا جسم ہی نہ مانتے ہو، یہ آپ کے اوپر بندے کا سکین لگایا، وہ کہتے ہیں بغیر جسم کے آئے تھے۔ جی ظاہر سی بات ہے ناظرین، اگر ایک بندہ مانتا ہی نہ ہو کہ 5 کا کوئی عدد ہے تو پھر وہ سوال پیش کرنے لگ جائے، جی 5 کو 10 سے ضرب دے کے دکھاؤ کتنا بنتا ہے،
بھئی آپ 5 ہی نہیں مانتے کہ 5 تھا بھی، 5 کا عدد بھی ہے تو ضرب کیسے ہوگی؟ تو یہی ان کا حال ہے، اگر یہ جسم مانتے ہی نہ ہو تو مطالبہ کر رہے ہوں جی جسم اٹھانے کی آیت دیں۔ یہ دیکھیں ابھی کیا کہتے ہیں۔ بٹ صاحب کیا آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا؟ ہاں یا نام جو آپ نے پھر کرتے ہیں بات آپ سے، آپ کو خوراک ذرا دیتے ہیں کہ یہ جسم لیں۔ کی آج۔ اچھا آپ کے حساب سے جو قرآن کریم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا پہلا نمبر نہیں ہے، وہ آخر پہ ہے۔ باقی جتنی بونگیاں ہیں، جتنی یہ کورس کی تعلیم ہے، جتنے یہ جو تحریفات کی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے، جو آج کل کے علماء کرام کی بونگیاں ہیں، یہ سب سے پہلے ہیں۔ بٹ صاحب توجہ دیں، آیت مبارکہ پیش کریں، ادھر لگائیں جس میں آپ۔ وہ تو دلیل میں پہلے نمبر پہ ہے نا، قرآن ہے۔ جب دلیل کا آنا تو میں کہہ رہا ہوں دلیل کا ٹائم آئے گا تو دوں گا نا، ابھی تو پہلے بنیادی بات طے ہوگی نا، کوئی اتنی سی سینس تو ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں خام خواہ بڑے اشعار بن رہے ہیں جی قرآن پیچھے، بات تو دلیل کی ہوگی تو پھر قرآن پہلے ہوگا۔ اصل عقیدہ ہی نہیں پیش کر رہے تو قرآن کیسے پہلے ہی پیش کریں؟ میں اپنے عقیدے پہ بعد میں دوں گا نا، پہلے آپ اپنا عقیدہ بھی تو بتائیں نا، آپ کا عقیدہ کیا ہے جو میں۔ جی پہلے نمبر پہ قرآن نہیں ہے، آپ نے کہا وہ تو بعد میں کریں گے نا، بعد میں سب سے پہلے کورس۔ یہ بونگی ہیں آپ کی، جو آپ کم سے کم 8-9 سال سے جو ہے نا مار رہے ہیں، اور آپ کے بڑے بڑے علماء جناب مر گئے، کھپ گئے، لٹ گئے ہیں، مارتے رہے۔ کیوں بعد میں جاؤں گا؟ 1.5 ارب امت مسلمہ کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، ہیں کیوں بعد میں جاؤں گا؟ نہیں میں 1.5 ارب سے بات نہیں نا کر رہا، میں تو ایک بندے سے بات کر رہا ہوں، 1 to 1 ہو رہی ہے ابھی، میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب آپ بتائیں گے نہیں، آپ جسم مانتے ہیں کہ نہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے بتانے کی کہ جسم اٹھایا تھا کہ نہیں؟ جب پہلے ایک ہوتا ہے، 2-3 اس کے بعد ہوتا ہے۔ اور جناب 1.5 ارب کی کوئی اوقات نہیں ہے آپ کے سامنے، آیت پیش کریں ادھر ایسی کیا کریں؟ آپ کی آواز پہلے نہیں نکلتی، گلے کا آپ کے پہلے ہی پٹھا بیٹھا ہوا ہے چیخے مار یہ مار کے، دیکھ لیں فضول ہیں باتیں۔ آپ زیادہ آواز نہ نکالیں، وہ آیت پیش۔ نہیں فضول بھی تو آپ بتا رہے ہیں نا، آپ بنیادی بات ہی نہیں بتا رہے، تو میں تو پوچھتا رہا نا، قرآن دسو عیسیٰ علیہ السلام کا جسم ہے بھی سی کہ نہیں؟ میں نے کیا پتا جیسے جسم مند ہی نہ ہو تو میں آیت لا کے بیٹھا۔ جی بٹ صاحب لائن آپ نے لگائی ہوئی ہے نا، پہلے کورس قرآن بعد میں، یہ ان کا کورس کا ڈر ہے جی، پتہ نہیں کون سا میں نے کورس کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، مختلف کورس قرآن بعد میں، ٹھیک ہے۔ جو آج کل کے علماء کرام کی کتابیں ہیں جن کے بارے میں حدیثیں مبارکہ ہے، وہ پہلے قرآن بعد میں۔ جتنی بھی تعلیم ہے آج کل کے علماء کرام، وہ سب سے پہلے قرآن بعد میں، حدیث بعد میں۔ یا جی فضول لمبی باتیں نہ کریں، آپ بتا دیں، میں نے رفع کا منع کیا ہے بلند کرنا، اس کو غور سے نا گول کے پی لیں، کیونکہ یہ آپ کے دوسرے بندے بھی بار بار بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بلند کرنا، اب آپ بتا دیں کس نے کہا کہ رفع کا منع یہ نہیں ہے بلند کرنا؟ لیں جناب گروپ والو، بس اتنی جی گل سی، ٹھیک ہے۔ قرآن تو بھی دوڑ گیا جی، 1.5 ارب امت مسلمہ تو بھی دوڑ گیا جی، حدیث مبارکہ تو بھی دوڑ گیا جی، اور اپنے عقیدے تو بھی دوڑ گیا جی۔ جب آیت مبارکہ کا نمبر آئے گا میں وہ بھی لگا دوں گا، پہلے بنیادی بات ہوتی ہے کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ زندہ جسم سمیت آئے تھے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ جب یہودی ان کو قتل۔ جی تو ناظرین یہ اب مسلسل بس وقت ضائع کریں گے اور ایک ہی بات پر دہرائیں گے، تو آپ کو میں چند ایک مزید آڈیو سناتا ہوں۔ اچھا آپ قرآن کا نمبر آخری مانتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہوگی، لیکن پہلے آپ اپنا بھی عقیدہ بتائیں گے کہ وہ ہے کیا۔ ناظرین اب دیکھیں فضول لمبی سے لمبی آڈیو، فضول بونگیاں، آپ ایسے یہ ایسے وہ ایسے، اون آ این اون، ادھر کی ادھر جوڑ دی، ادھر کی ادھر جوڑ دی، سائڈ کی سائڈ پہ جوڑ دی۔ بٹ سب آیت مبارکہ لگانی ہے آپ نے، یہ آپ کی بےزتی ہو رہی ہے، جگ ہسائی ہو رہی ہے جو ہر دفعہ ہوتی ہے جو۔ اور جناب من ہم نے جو بھی کرنا ہے چھوڑے اس کو، آپ تو جی میری بات ہو رہی ہے تو میں اس کی طرف آتا ہوں، تو آپ بھی تو ہیں نا بیچ میں کوئی اکیلا ہی تو نہیں بات کر رہا نا، آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، تو اب آپ بھی بتائیں گے نا کہ آپ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا جسم مانتے تھے، جو قرآن میں سورۃ نساء میں لکھا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، وہ آیت کا میں نے کل بھی لگائی تھی، 2 آیتیں ہیں کہ یہود نے قتل کرنے کی اور سلی دینے کی کوشش کی، آیا آپ مانتے ہیں کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت موجود تھے کہ نہیں؟ وہاں سے بات چل شروع ہوتی ہے، وہ آپ بتائیں گے تو اس کے بعد آگے چلے گی، آیتیں بھی آ جائیں گی، اس کے لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے آپ وہ بات بتائیں گے اپنی، اس کے بعد آگے چلے گی، یہ وہ پہلے ہی وہ آخر میں پہلے بھاگ جو جی آخر، وہ اس طرح نہیں ہوگا، پہلے آپ اپنا بھی بتائیں گے۔ جی تو ناظرین یہ پھر دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ لمبی آڈیو، فضول بے مقصد باتیں، ٹھیک ہے۔ قرآن سائڈ پہ رکھ دیا، حدیث مبارکہ سائڈ پہ رکھ دی، نعوذ باللہ پوچھ میں رکھ دیا،
قرآن پر کتابوں کو برتری دی، ٹھیک ہے، جو ان کے لیے حجت نہیں ہے ان کو بھی جن کو یہ جھوٹا سمجھتے ہیں ان کو بھی برتری دی قرآن، ان کی کتابوں کو اچھا آپ کورس کی سمجھ کے ڈر رہے ہیں، اس لیے نہیں بتا رہے؟ واہ جی واہ، کورس بڑے یاد کھا رہے ہیں آپ کو۔ وہ آپ کے ڈاکٹر صاحب بھی جھوٹ موٹ کے وہ جو ہے کیسے وہ آج کل بڑے کورس کے رد کر رہے ہیں، خیر اس پہ بھی دیکھیں گے۔ تو آپ کورس سے نہ ڈریں، میں نے تو کوئی کورس نہیں کیا ہوا اس طرح کا، ہاں کورس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں بتا دیں، آپ اپنا عقیدہ بتا دیں، جب دو بندے بات کرتے ہیں تو دوسرا بھی بتاتا ہے نا، تو نارمل سی بات ہے، آپ کورس کو سمجھ کے ڈر رہے ہیں۔ جی تو ناظرین یہ دیکھیں بھائی صاحب مسلسل صبح سے آپ کے عقیدے بیان پہ تو نکال بات ہو رہی ہے، زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا لیا، رفع ہے، 135-36 سال ہو گئے ہیں آپ سے مطالبہ کرتے۔ جی میری بات ہو رہی ہے تو میں اس کی طرف آتا ہوں۔ تو اچھا آپ کے سامنے آپ کے عقیدے کی کوئی اوقات نہیں ہے، 1.5 امت مسلمہ کے عقیدے کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ کا دعویٰ مسلمان ہونے کا نہیں ہے، اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف آتا ہوں۔ کب؟ 135 سال تو ہو گئے ہیں، پوچھتے ہوئے کب آئے ہیں آپ؟ آیت مبارکہ لگا دے بٹ صاحب، یہ تو آپ غلط، ہاں نہیں تو آپ ایک ہوائی عقیدے کے مالک ہیں آپ۔ دیکھ لیں یہ جواب نہیں دے رہے تو میں نے پھر ان کی آڈیو سننی چھوڑ دی، آپ دیکھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں جناب ہم پکے مسلمان ہیں، ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ جو قرآن کی طرف دیکھیں کہ نہیں آ رہے، یہ دیکھ لیں حدیث مبارکہ کی تو بعد کی بات ہے نا، قرآن سے دیکھیں بھاگتے نظر آ رہے ہیں، اپنے عقیدے سے بھاگتے نظر آ رہے ہیں، 1.5 ارب امت مسلمہ کے عقیدے سے بھی بھاگتے نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں۔ ان کو صرف ایک آیت کا مطالبہ کیا اور ان کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ مانتے بھی ہیں جو ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو سچا تو ثابت کرنا پڑے گا، یہ بنیادی ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے ان کا، اور 1.5 ارب امت مسلمان کا عقیدہ ان کے بقول۔ دیکھیں کوئی جواب نہیں دے رہے بات کا، اس میں دیکھتے ہیں۔ جی بڑ صاحب آپ کی ہی بات ہو رہی ہے، بڑے دیر سے ہو رہی ہے، بلکہ آپ سب کی بات ہو رہی ہے 135-36 سال سے، بعد میں کیوں آتا ہوں؟ پھر بات وہی آ گئی نا، قرآن بعد میں آپ کے لیے، 1.5 ارب امت مسلمہ کی کوئی اوقات نہیں، بعد میں حدیث بعد میں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اب میں نہیں سن رہا، جس آڈیو میں میرے سوال کا جواب ہوگا اس کی نشاندہی کریں، وہ سنوں گا میں، فالتو آڈیوز کا وقت نہیں ہے۔ جی بٹ صاحب جو منکرین ہوتے ہیں، جنہوں نے نہ ماننے کی قسم کھائی ہوتی ہے، جن کا شمار منکرین انبیاء میں ہوتا ہے، اور جناب وہ بھی یہی کہتے ہیں میں نہیں سن رہا، وہ کب سنتے ہیں؟ میں توجہ نہیں دے رہا، ہاں بس میں نے منکر ہوں، میں نے جو ہے نا وہ مخالفت کرنی ہے، آپ کا یہ حساب ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے، آپ بھی تو بھاگے ہوئی ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، آپ بھی تو بھاگے ہوئی ہیں، باقی آپ بتا دیں یا فاروق صاحب بتا دیں کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، جو میں نے تفصیل سے اوپر پوچھا ہے تو ضرور بتائیں، اس کے بعد بات آگے چلے گی۔ بٹ صاحب آپ نے آیت مبارکہ پیش کرنی تھی، آپ کی بات مجھ سے ہو رہی ہے، آپ پھر دوسروں کو مخاطب کرتے جا رہے ہیں، یا تو کہہ دیں بھائی میں نہیں ثابت کر سکتا یار، ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، اور بھائی 1.5 ارب امت مسلمہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے جی، تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ جی تو یہ ناظرین آپ نے دیکھا انہوں نے بالکل نہیں بیان کیا، تو اس لیے میں نے آگے ان سے گفتگو نہیں کی، اور دوسرے لوگ آ گئے ہیں۔ تو یہ تھے فاروق شہزاد صاحب، بڑے یہ کاپی پیسٹ کرنے میں مشہور ہیں، لیکن اپنا عقیدہ تک بیان کرنے سے قاصر ہیں کہ کیا ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جیسا کہ ان کے بھائی کا ہے؟ بنیادی بات پہ یہ آئے ہی نہیں، تو کہتے ہیں جی بس آیت جی پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے، تو یہ اس کا جواب دینے سے بالکل قاصر رہے، جیسا کہ ان کے بھائی نے تو دے دیا تھا کہ بغیر جسم کی آئے تھے، تو ایک بندے کا اگر آپ جسم ہی نہیں مانتے تو ہم ان کو پیش کرتے رہے کہ ان کو اٹھا لیا تھا، تو ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے ان کی حقیقت، تو ان کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ یہ بنیادی بات پہ آتے ہیں کہ نہیں، بنیادی اصل بات عقیدہ بیان نہیں کرنا، اور ادھر ادھر کی جناب بس ایک رٹا لگایا ہوا ہے جی آیت پیش کریں، کس بات پہ پیش کرنی ہے اس کو کلیئر ہی نہیں کرنا، تو ایسا تو فائدہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو دلیل کوئی دینی بھی نہیں چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔